میں ان لوگوں میں سے نہیں سوشل میڈیا پر چھڑنے والی ہر متنازع گفتگو کا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر پڑتے ہیں، اس لیے کہ میں علمی مقام و منصب کا احترام ضروری سمجھتا ہوں، اور میرا یہ ماننا ہے کہ غیر مفید یا محدود فائدے والی باتوں میں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ 1-2 دن پہلے بعض احباب کی طرف سے مجھ سے دریافت کیا گیا، اس شخص کی رائے کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہے جو یہ کہتا ہے کہ صہیونی دشمن کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تاکہ اسے اتنے شدید رد عمل کا موقع نہ ملے۔ خاموشی کے اپنے اصول کو کنارے پر رکھتے ہوئے اپنے احساسات کو سرسری طور پر رکھوں گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تفصیل سے جواب دینے کے لیے ذہنی یکسوئی میسر نہیں ہے۔ میں اس ضمن میں ذیل کے صرف 4 اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ، دشمن مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی، اسے یہودی شناخت دینے اور ہیکل کی تعمیر کے اپنے ایجنڈے پر ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اپنے اس ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں 2 یا 3 سالوں میں وہ جو اقدامات کرتا تھا، اب وہ 2-3 ہفتوں میں ہی سب کچھ پورا کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اہلیان شہر القدس کو ذلیل و رسوا کرنے، ہراساں کرنے اور ان کے اہل علم و فضل کو جیلوں میں بھرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صرف یہی نہیں، اس کی حرکتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ اب وہ مسجد اقصیٰ میں نماز سے لوگوں کو روک رہا ہے۔ اس کی رکاوٹوں کی وجہ سے لوگ نماز کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے۔ مسجد کے اندر تقریباً 50 علمی حلقے منعقد ہوتے تھے، لیکن اب سالوں سے ان پر بھی پابندی عائد ہے۔ مجاہدین کے آپریشن سے چند دن پہلے تقریباً 5000 صہیونیوں نے مسجد اقصیٰ میں گھس کر اس کی بے حرمتی کی۔ کئی دنوں سے ان کی یہی حرکات جاری تھیں۔ مسجد کی بے حرمتی کے ایسے مظاہر گزشتہ 20 سالوں میں بھی سامنے نہیں آئے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور اسے یہودی رنگ دینے کی بڑھتی ہوئی حرکتوں کے رد میں مجاہدین نے اپنے آپریشن کو انجام دیا۔ معرکے کا نام طوفان الاقصیٰ ہے، اسی سے اس کا مقصود ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، دشمن ہمیں گزشتہ 15 سالوں سے دھیرے دھیرے موت کی طرف دھکیلنے کے لیے اپنے منصوبے پر کاربند ہے۔ ہمارے درمیان نوجوانوں کی ایک پوری نسل ایسی ہے جس نے اسی بحران کے درمیان آنکھ کھولی ہے۔ 20-30 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے اکثر نوجوان زندگی کے ہر گوشے سے دور، روزگار سے محرومی کی زندگی جی رہے ہیں، اور وہ اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے، گھر نہیں بنا سکتے، اور انہیں کوئی روزگار بھی نہیں ملتا۔ ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں طرح طرح کی سماجی مشکلات پھیل چکی ہیں۔ بے روزگاری ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، شادیوں کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ یوں سمجھیں کہ سماجی اور معاشی مسائل کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ قریبی دنوں میں 10,000 کی تعداد میں نوجوانوں نے اس امید پر مغربی ممالک کی طرف ہجرت کی کوشش کی کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے روزگار کے کچھ مواقع میسر آئیں گے۔ وہ ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن بحری راستے میں ایسے دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں نوجوان سمندر اور مچھلیوں کا لقمہ بن گئے۔ تیسری وجہ، ہمارے جو افراد دشمن کی قید میں ہیں ان کے ساتھ اس کا رویہ وحشیانہ ہے۔ وہ ایسی شدید اذیتوں کا سامنا کر رہے ہیں گویا ہر دن کئی بار موت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1.5 میٹر کے سیل میں 13 سالوں سے قید ہیں۔ کچھ قیدیوں کو براز و گندگی سے لت پت سیل میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ درد و آلام کا مارا نفسیاتی اذیت سے 2-4 قیدی 2-3 دن تک لگ کر اس کی صفائی کرتا ہے تاکہ اس کے بعد اس میں رہ سکے۔ اس دوران اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں، اسے زد و کوب بھی کیا جاتا ہے۔ پھر جب سیل صاف ہو جاتا ہے تو اسے اسی طرح کے دوسرے گندے سیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اذیت کا وہی سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے۔ ماضی قریب میں قیدیوں کے ساتھ ہونے والا اذیتناک سلوک برداشت کی حدوں سے بھی باہر جا چکا ہے۔ ان میں یہ احساس پیدا ہونے لگا ہے کہ امت انہیں بھول بیٹھی ہے۔ کسی کو ان کی مصیبت اور ان کے حالات کی فکر نہیں، بلکہ کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صہیونی حکومت کے اندر بن غفیر اور اس جیسے دوسرے لوگوں کی قیادت میں انتہا پسند یہودیوں کی مضبوط گرفت کی وجہ سے قیدیوں کی زندگی کو اس طرح جہنم بنا دیا گیا ہے کہ عملاً ان کے لیے وہ سب ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ گزشتہ مہینوں سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ ان قیدیوں کی رہائی اور اس جہنم سے ان کی آزادی کے لیے جدوجہد ضروری ہے۔ اس مصیبت میں ہماری قیدی بہنوں کی اذیت کا اضافہ بھی کر لیجئے۔ ہماری بہنوں کو رسوا کیا جا رہا ہے،
ان کے دین، ان کی عفت اور ان کی حیا کو جس طرح تار تار کیا جا رہا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایسے مرحلے میں مجاہدین نے آپریشن کیا تاکہ مظالم کے اس لامتناہی سلسلے پر بند باندھا جائے۔ چوتھی وجہ، مزاحمتی حلقوں کی طرف سے یہ وضاحت آ چکی ہے کہ انہیں موصول خفیہ معلومات کی روشنی میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ دشمن غزہ کو تباہ کرنے کے لیے اس کے خلاف ایک بھرپور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ چنانچہ مزاحمتی قوت نے یہ طے کیا کہ دشمن کو اچانک حملے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ اچانک حملہ کر کے دشمن جو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے اسے روکنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس کارروائی کا آغاز خود مزاحمتی قوت کی طرف سے اچانک ہو، نہ کہ دشمن کی طرف سے۔ چنانچہ مجاہدین نے ایک ساتھ کئی مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے بھرپور کارروائی کی۔ ہم 2014 میں اسی قسم کا تجربہ دیکھ چکے ہیں۔ اس وقت بھی مزاحمتی قوت کو جب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دشمن غزہ کو تباہ کرنے کے لیے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو انہوں نے جنگ کا رسمی اعلان کیے بغیر 2 دنوں کے اندر دسیوں میزائلوں سے دشمن کو نشانہ بنایا تاکہ وہ اپنے منصوبے سے پہلے ہی جنگ میں داخل ہونے پر مجبور ہو اور اچانک حملہ کر کے دشمن اپنے جو مقاصد پورے کرنا چاہتا ہے، مثلا اہم قائدین کو قتل کرنا یا سینکڑوں مجاہدین کو ان کی تربیتی مشقوں کے درمیان گرفتار کرنا وغیرہ، انہیں پورا نہ کر سکے۔ میں نے جنگی جہازوں اور میزائلوں کی گھن گرج کے درمیان جلدی میں یہ 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ پھر بھی یہ عرض کر دوں کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے لوگ اپنے احوال سے بہتر واقف ہیں۔ جو ان احوال سے واقف نہ ہو اسے چاہیے کہ کوئی بھی رائے قائم کرنے سے پہلے صحیح صورتحال دریافت کر لے۔ یہی حکمت کا تقاضا ہے، اور جو وطن سے دور ہو اس پر ایسی کوئی پابندی نہیں کہ وہ ملکی معاملات میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے حصول معلومات کے ممکنہ ذرائع کا استعمال کر لے، کیونکہ فتویٰ کے لیے یہ ایک ضروری شرط ہے۔ میں بہت ہی گھٹن کے ساتھ یہ سطور قلم بند کر رہا ہوں۔ جب مارکا برپا ہوا اس وقت ہمیں دستے تعاون بڑھانا چاہیے، نہ کہ تنقید اور محاسبے کے تیر چلانے چاہیے۔ جو لوگ صہیونی بیانیے پر تکیہ کرنے والے استبدادی حکمرانوں کے بیانیے کو درست سمجھتے ہوں، وہ ان وضاحتوں سے بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ لوگ ہر اس شخص کے رد کے لیے تیار ہیں جو انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسی کی بات درست مانی جائے۔ لہٰذا اس قسم کی بحثوں میں الجھنے کا کوئی بڑا فائدہ نہیں۔ ہم نے برس ہا برس سے ایسے تماشبین لوگوں کو دیکھا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ ہمیں نصوص میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ محاذوں پر ڈٹنے والوں کو اللہ کے حکم سے نہ تو ان کے مخالفین نقصان پہنچا سکیں گے اور نہ ہی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر تماشا دیکھنے والے۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پر کوئی دکھ نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری قوم ذلت، رسوائی، فقر اور مظلومیت کے دلدل میں ہے۔ انہیں قید و بند کی زنجیروں نے جکڑ رکھا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ ہمارے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک ہو رہا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب فطری اور معمول کی باتیں ہیں۔ ان سب کے ساتھ جینا سیکھ لینا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ باطل کہاں ہے جو تمہیں اس کی اجازت دے دے گا کہ تم اسے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرو اور پھر اس پر خاموش رہ کر تم سے محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتا رہے۔ اللہ جل جلالہ سے بس یہی فریاد ہے کہ الہی، ہم کمزور ہیں، ہماری مدد فرما، ہم محتاج اور تیری عنایت کے طلبگار ہیں، ہم پر کرم فرما، ہم عاجز ہیں، ہمیں غلبہ و قوت عطا فرما، ہم رسوائی سے دوچار ہیں، ہمیں عزت و اقتدار عطا فرما۔ کسی بھی افواہ پھیلانے والے اور ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے کے احسان سے ہمیں بچا۔ اللہ اپنے معاملے پر غالب آ کر ہی رہنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔